بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر کا جنازہ پڑا تھا کہ ساس نے مجھے مار کر گھر سے نکال دیا۔ میں روتی ہوئی جا رہی تھی کہ اچانک میری نظر ایک عورت پر پڑی جو گود میں بچہ اٹھائے چلا رہی تھی کہ کوئی میری مدد کرے ورنہ بچہ مر جائے گا۔ میرے پاس اس وقت صرف 1000 کا نوٹ تھا جو میں نے اسے دے دیا۔ وہ بہت خوش ہوئی اور مجھے دعا دے کر بولی، بیٹی واپس اپنے گھر جا، تجھے ایسی خوشی ملے گی جو کبھی کسی عورت کو نہ ملی ہوگی۔ میں حیران ہو گئی کہ بھلا مجھے کیا مل سکتا ہے۔ یوں تجسس میں واپس سسرال آ گئی، مگر جیسے ہی نظر شوہر کے جنازے پر پڑی تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میرا شوہر آج کام سے جلدی گھر آ گیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم نہا لو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ میں اور میری ساس کھانا کھا چکی تھی۔ میں جلدی سے کچن میں گئی۔ دن کا بچا ہوا سالن تھا، میں نے جلدی سے گرم کیا، ساتھ میں تازہ روٹیاں بھی بنائیں۔ اس کے بعد چولہے پہ چائے کا پانی رکھا، کیونکہ ہماری عادت تھی کھانے کے فوراً بعد ہم چائے پیتے تھے۔ میں کھانا لے کر باہر آ گئی۔ میرے شوہر اور ساس تخت پوش پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کھانا لا کر شوہر کے سامنے رکھا، وہ کھانا کھانے لگا۔ میری ساس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی جو مجھے کچھ غلط ہونے کا اندیشہ دے رہی تھی، لیکن میں نے اپنے اس خیال کو جھٹک دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی میں کون سا طوفان آنے والا ہے۔ میں اٹھ کر کچن میں آ گئی، دیکھا تو چائے ابل چکی تھی۔ میں نے چائے کپ میں ڈالی اور ٹرے میں رکھ کر باہر جانے لگی، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر میرے اوزان خطا ہو گئے۔ مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میری جان نکال دی ہو۔ میرا شوہر تخت پوش پر آڑا ترچھا پڑا ہوا تھا اور زور زور سے اپنا سینہ مل رہا تھا۔ میری ساس رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، نذیر تجھے کیا ہوا؟ کچھ تو بتا۔ میں بھاگ کر اپنے شوہر کے پاس پہنچی۔ اگلے ہی لمحے بے ساختہ میری چیخیں بلند ہو گئیں۔ میرے شوہر کا سارا جسم نیلا پڑ رہا تھا، اس کے منہ سے سفید جھاگ بہہ رہی تھی اور وہ اپنا گلا پکڑ کر بن پانی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور سمجھتی، اچانک میرے شوہر کا جسم ساکت ہو گیا، اس کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو گئیں۔ 2 منٹ میں میری دنیا ویران ہو چکی تھی۔ میرا شوہر مجھے چھوڑ کے جا چکا تھا۔ میرے شوہر کی اس طرح کی اچانک موت نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے علاوہ میرا آگے پیچھے کوئی نہ تھا۔ پڑوسی اور محلے دار بھی ہمارا شور سن کر گھر آ گئے۔ وہ سب بھی حیران کھڑے تھے۔ اچانک مجھے اپنے ارد گرد گھٹن کا احساس ہوا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے دیوار کا سہارا لینا چاہا، لیکن بے سود۔ اگلے ہی پل میں اپنے سارے وزن کے ساتھ میں زمین بوس ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو اپنے کمرے میں پایا۔ میں نے ناسمجھی سے ادھر ادھر دیکھا۔ اگلے ہی پل میں میرے شوہر کا ساکت وجود میری نظروں کے سامنے آیا تو میں جلدی سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ میں پوری رات بے ہوش رہی تھی۔ میں بھاگ کر پہنچی تو دیکھا میرے شوہر کا جنازہ صحن میں پڑا ہے۔ میری ساس اس کی چارپائی سے لگ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ پوری رات روتی رہی ہو۔ ایک ماں اور کیا کرتی۔ جیسے ہی میں جنازے کے پاس پہنچی تو محلے کی عورتیں کہنے لگیں، دیکھو مہارانی کی صبح ہو گئی، کیسی بے شرم لڑکی ہے۔ شوہر کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور یہ اپنی نیندیں پوری کر رہی ہے، کچھ تو حیا کرو۔ تمہاری ساس کل سے چارپائی سے لگ کر بیٹھی ہے، پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں پیا اس نے، اور تم ایسی بدنیت لڑکی ہو کہ پہلے تم نے اپنے شوہر کو جان سے مار دیا اور پھر بے شرمی سے اس گھر میں رہ کر اپنی نیندیں بھی پوری کر رہی ہو۔ کیسی ڈھٹائی سے ہمارے سامنے کھڑی ہو۔ میں حیران ہو کر سب کی باتیں سن رہی تھی۔
کتنی صفاقی سے سارا الزام مجھ پر ڈال رہی تھی وہ۔ میں ان کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، پھر میں نے سر جھٹکا اور اپنے شوہر کے جنازے کی طرف بڑھی۔ ابھی میں چارپائی کی طرف بڑھی ہی تھی کہ ایک دم مجھے اپنے بالوں میں کھنچاؤ محسوس ہوا۔ میں نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو میری ساس میرے بال مٹھی میں پکڑے کھڑی تھی۔ اس نے مجھے کسی اچھوت کی طرح خود سے دور پھینکا۔ میں جا کے دروازے کے پاس گری۔ میں دوبارہ اٹھ کر چارپائی کی طرف جانے لگی تو میری ساس نے مجھے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف موڑا۔ ان کے اس عمل نے میرے 14 طبق روشن کر دیے۔ انہوں نے اپنی پوری قوت لگا کر میرے منہ پر پے در پے کئی تھپڑ مارے۔ میرا منہ لال ہو گیا، گال سوج گئے، ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا اور اس سے خون بہنے لگا۔ ابھی میں سنبھل ہی نہ پائی تھی کہ ان کی بات نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ وہ کہہ رہی تھی، میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جاؤ، تم قاتل ہو میرے بیٹے کی۔ تم نے میرے بیٹے کو مار دیا۔ جب سے اس کی زندگی میں آئی ہو، اس کی زندگی جہنم بن گئی ہے۔ پھر بھی تیرے کلیجے میں ٹھنڈک نہیں پڑی جو تو نے اس کی جان لے لی۔ میں نے کہا، میں نے ان کی جان نہیں لی، وہ میرے شوہر تھے، میں ایسا کیوں کروں گی؟ پلیز مجھے ان کے پاس جانے دیں۔ لیکن میری ساس پر میری کسی فریاد کا اثر نہ ہوا۔ وہ مجھے بازو سے پکڑ کر دروازے کے پاس لے گئیں اور مجھے دھکا دے کر گھر سے نکال دیا۔ میرے اوپر ظلمتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے، ایک شوہر سے جدائی اور دوسرا گھر سے بے گھر کر دی گئی تھی۔ میں کافی دیر تک دروازہ بجاتی رہی، لیکن اندر والے سارے ہی پتھر دل ہو گئے تھے۔ میں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ روڈ پر چلنے لگی، میرا اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اچانک مجھے ایک عورت کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی، اللہ کے نام پر کوئی میری مدد کرو، میرا بچہ 2 دن سے بھوکا ہے، کوئی تو میری مدد کرو، مجھ پر رحم کرو۔ میرے پاس صرف 1000 کا نوٹ تھا۔ میں نے وہ نوٹ اس عورت کو دے دیا۔ اس کی گود میں ایک چھوٹا بچہ تھا جو رو رہا تھا، شاید اس کو بھوک لگی تھی۔ اس عورت نے میری طرف دیکھا پیار سے اور کہنے لگی، بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ شاید تم دکھی ہو۔ میں اس کی بات پہ چونک گئی، ادھر ادھر دیکھا، میں بے دہانی میں اپنے گھر سے بہت دور آ گئی تھی۔ اس عورت نے کہا، اللہ تیرا بھلا کرے، تیری ساری مشکلیں آسان کرے، جا اپنے گھر چلی جا۔ میں نے کہا، میرا کوئی گھر نہیں، میں بے آسرا ہوں۔ تو اس نے کہا، تو بے آسرا نہیں ہے، تو بہت جھلی ہے، جا تو اپنے گھر چلے جا، تیرا گھر تیری راہ دیکھ رہا ہے، تیرے پاس تو سب کچھ ہے، پھر کیوں سڑکوں کی خاک چھان رہی ہے؟ تو ملکہ ہے، جا اپنا محل سنبھال، اپنے گھر جا، وہاں تجھے ایسی خوشی ملے گی کہ تو حیران رہ جائے گی۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ اس گھر میں تو میرے شوہر کا جنازہ رکھا ہے، تو وہاں مجھے کون سی خوشی مل سکتی ہے؟ میں تجسس کے مارے گھر کی طرف بڑھ گئی، سوچا کہ جا کے دیکھوں تو صحیح، ہو سکتا ہے کوئی خوشی میری منتظر ہو سکتا ہے میری ساس مجھے میرے شوہر کا آخری دیدار کرنے دے۔ اتنے میں گھر کے دروازے تک آ گئی۔ پھر میں نے جیسے ہی آگے کا منظر دیکھا، اس سے میری ساری قوت گویائی گویا سلب کر لی۔ میں ایک دم اپنی جگہ پر کھڑی ششدر ہو چکی تھی۔ میں اندر کا منظر دیکھ کر حیرت سے گھبرا گئی۔ میرا نام نائلہ ہے، میں کراچی کے علاقے ڈیفینس میں رہتی ہوں، میرے ساتھ میرے شوہر اور ساس رہتی ہے۔ میری عمر 32 سال ہے۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب میں 21 سال کی تھی اور شہر کے مہنگے کالج میں زیر تعلیم تھی۔ مجھے پڑھائی میں کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، لیکن والد صاحب کی سخت طبیعت کے باعث مجبوری میں پڑھ رہی تھی۔ میرے والد صاحب ایک مشہور بزنس مین تھے، ان کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا، لیکن ان کا رویہ شروع سے ہی کافی سخت تھا۔ میں نے انہیں اپنی پوری زندگی میں کبھی مسکراتے نہیں دیکھا، وہ ہر وقت ہی غصے میں رہتے تھے، ان کی قدرتی طبیعت ہی ایسی تھی۔ میں ان کی اکلوتی اولاد تھی، لیکن پھر بھی کبھی انہوں نے مجھ سے پیار سے بات نہیں کی۔
وہ میری ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ضرورت کا خیال رکھتے، لیکن میں ان کے غصے سے سخت خائف تھی۔ اور میری ماں بھی ہمیشہ ہی پھونک کر قدم رکھتی تھی کہ کوئی کام ان کی مرضی کے خلاف نہ ہو۔ مجھے میرے باپ کے رویے نے متنفر کر دیا تھا۔ حد سے زیادہ سختی بھی انسان کو باغی بنا دیتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ایک دن جب میں کالج سے واپس آئی تو ہمارے ڈرائنگ روم میں والد صاحب کے بزنس پارٹنر اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کھانا کھایا اور سو گئی۔ شام میں اٹھی تو اماں نے بتایا کہ تمہارے باپ نے تمہارا رشتہ اپنے بزنس پارٹنر کے بیٹے کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ اس جمعہ کی شام تمہارا نکاح اور رخصتی ہے۔ مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی ہو۔ میں نے احتجاج کرنے کی کوشش کی تو ماں نے کہا، خبردار جو کوئی الٹی سیدھی حرکت کی، اپنے باپ کے غصے سے واقف تو ہو نا تم۔ میں غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور وہاں سے اپنا فون لے کر نذیر کو کال کی اور اسے کہا کہ ابا میری زبردستی شادی کر رہے ہیں تو پلیز کچھ کرو۔ میں تمہارے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کروں گی۔ نذیر نے کہا، تم فکر مت کرو، میں جلدی کوئی انتظام کرتا ہوں۔ میں بہت پریشان تھی کیونکہ میں اپنے کلاس فیلو نذیر سے بہت محبت کرتی تھی۔ نذیر خوش شکل لڑکا تھا۔ اس کا تعلق مڈل کلاس گھرانے سے تھا، لیکن میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ وہ ایک ذہین اسٹوڈنٹ بھی تھا۔ اس کے گھر میں صرف وہ اور اس کی ماں رہتے تھے۔ ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، جبکہ ایک بڑی بہن تھی جس کی شادی ہائی کلاس لوگوں میں ہو چکی تھی۔ نذیر کے والد کا چھوٹا سا کاروبار تھا جسے اب نذیر ہی سنبھالتا تھا۔ میں بھی اس کے ساتھ خوش تھی۔ دن گزرتے چلے گئے۔ میرے نکاح کا دن آ پہنچا۔ نذیر اور اس کی ماں نکاح سے ایک دن پہلے میرا رشتہ لے کر آئے تھے، جس پر میرے والد نے ان کی بے عزتی کر کے ان کو گھر سے نکال دیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے میرا کالج جانا بند کر دیا اور مجھ سے موبائل بھی لے لیا۔ میں بہت زیادہ الجھن میں تھی کہ اب کیا کروں۔ خیر میرے پارلر جانے کا وقت ہوا۔ اماں نے میری سہیلی کو میرے ساتھ بھیجا اور مجھے سخت تنبیہ کی کہ وقت پر گھر پہنچنا۔ ہم ان سے اجازت لے کر گاڑی میں بیٹھیں۔ میں نے گاڑی میں بیٹھتے ہی اپنی دوست سے فون لیا اور نذیر کو کال کر کے سب کچھ بتا دیا۔ نذیر پہلے تو بہت خفا ہوا کہ تمہارے والد نے اچھا نہیں کیا، انہیں میری ماں کی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لیکن پھر کہنے لگا، بتاؤ اب میں کیا کروں؟ میں نے اس سے کہا کہ ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ تمہارے ماں باپ تو… میں نے کہا، سب ٹھیک ہے، میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں، وہ سمجھ جائیں گے، مجھ سے تھوڑا سا ناراض ہوں گے، پھر معاف کر دیں گے۔ نذیر نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے پارلر کے آس پاس ہی ہوں، مجھے کال کر دینا۔ میں نے ڈرائیور کو بہانہ کر کے گھر بھیج دیا اور اس سے کہا کہ میرا میچنگ سیٹ گھر پر ہی رہ گیا ہے، آپ مجھے لا دیں۔ ڈرائیور کے جانے کے بعد میں نے فوراً نذیر کو کال ملائی۔ وہ اگلے 15 منٹ میں میرے پاس پہنچ گیا۔ اس کے بعد میں نذیر کے ساتھ چلی گئی۔ ہم نے مسجد میں جا کر نکاح کر لیا اور پھر ہم نذیر کے گھر آ گئے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں نے یہ قدم اٹھا کر کتنی سنگین غلطی کی ہے۔ ادھر جیسے ہی میرے ماں باپ کو میرے لاپتہ ہونے کی خبر ملی تو ان پر ساتوں آسمان ایک ساتھ ٹوٹ پڑے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میں کوئی ایسا قدم اٹھاؤں گی۔ میرے گھر پر تو یہ قیامت آ کر گزر گئی۔ میرے والد اسی وقت مجھے جان سے مارنے کے ارادے سے نکلے تو اماں نے ان کے پیر پکڑ لیے اور کہا، ایسا نہ کریں، وہ ہماری اکلوتی اولاد ہے۔ بے شک آپ اسے معاف نہ کریں، لیکن آپ اسے قتل بھی نہ کریں۔ آج مجھے نذیر کے گھر آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا، لیکن میرے میکے میں مکمل خاموشی تھی، جس پر مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی۔ لیکن میں یہ نہ سمجھ سکی کہ طوفان کے آنے سے پہلے ہر طرف خاموشی ہی ہوتی ہے۔ میں ہر چیز سے بے خبر اپنے سسرال میں پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ میری ساس بہت اچھی تھی۔ میں نے پڑھائی چھوڑ دی تھی۔
وہ مجھے بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح پیار کرتی تھی۔ میں نے تو شکر کیا تھا کہ میری جان چھوٹ گئی پڑھائی سے۔ البتہ نذیر ابھی بھی پڑھ رہا تھا، ساتھ ساتھ کام بھی کرتا تھا۔ وہ صبح سویرے دفتر جاتا، 9 بجے وہاں سے کالج جاتا تو 12 بجے چھٹی کر کے پھر دفتر جاتا۔ میری ساس کپڑے سلائی کرتی تھی، میں نے گھر میں رہ کر ان سے کپڑے سلائی کرنا سیکھ لیے تھے۔ ان کے گھر کا نظام بہت اچھا نہیں تھا، مجھے شروع میں تھوڑا مسئلہ ہوا لیکن پھر میں ایڈجسٹ ہو گئی۔ اسی طرح ہماری شادی کو 6 مہینے گزر گئے۔ میں نے محسوس کیا کہ اماں کا رویہ میرے ساتھ کچھ عجیب سا ہو گیا۔ وہ بار بار مجھے کہتی تھیں اب تمہیں اپنے ماں باپ سے ملنے جانا چاہیے، وہ تمہیں یاد کر رہے ہوں گے۔ اب تک تو انہوں نے تمہیں معاف بھی کر دیا ہوگا، لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنے ماں باپ کے غصے کے سامنے کرتی۔ ممکن تھا کہ وہ مجھے دیکھتے ہی گولی مار دیتے۔ میں ہر دفعہ اپنی ساس سے کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ان کو ٹال دیتی۔ دن گزرتے جا رہے تھے، نذیر کا رویہ بھی ان دنوں تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے کہا شاید کسی اور وجہ سے پریشان ہوں گے۔ اس دن بھی روز کے معمول کی طرح میرا شوہر ناشتہ کر کے دفتر چلا گیا۔ پیچھے میں نے گھر کے کام نمٹائے اور بیٹھ گئی، کیونکہ میرے شوہر نے رات کو ہی آنا تھا۔ ان کے لیے میں نے قورمہ بنایا تھا اور ساتھ ہی روٹیاں بھی بنائی تھیں۔ میری ساس نے کھانا کھایا تو مجھے کہا کہ تم جا کر آرام کر لو، میں یہ برتن دھو دیتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں، میں خود ہی دھو لوں گی، تو انہوں نے کہا کہ برتن تھوڑے سے تو ہیں، تم جا کر سو جاؤ، پھر تم نے کپڑے بھی تو سلائی کرنے ہیں۔ میں نے ان کی بات مان لی اور کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور ساتھ ہی میرے شوہر کی موٹر سائیکل کی آواز سنائی دی، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آج جلدی کیسے آ گئے۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا، اتنے میں میری ساس بھی باہر آ کر تخت پوش پر بیٹھ گئی۔ اس نے میرے شوہر سے جلدی آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا آج کالج سے چھٹی تھی اور دفتر میں بھی کچھ خاص کام نہیں تھا، اس لیے میں جلدی آ گیا۔ میں نے شوہر کو کھانا دیا اور چائے لینے اندر واپس آئی تو میرا شوہر مر چکا تھا۔ میں یہ منظر دیکھ نہ پائی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو صبح ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کے جنازے کے پاس جانا چاہا تو ساس نے مجھے کہا کہ تم قاتل ہو۔ اس نے مجھے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا۔ میں سڑک پر چلتی جا رہی تھی جب مجھے ایک عورت کی آواز آئی۔ اسے مدد کی ضرورت تھی، میں نے اس کی مدد کی تو اس نے مجھے اپنے گھر جانے کو کہا اور کہا کہ تجھے ایسی خوشی ملے گی جو آج تک کسی عورت کو نہ ملی ہو، اور میں اس کے کہنے پر تجسس سے مجبور ہو کر گھر پہنچی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو میرے اوزان خطا ہو گئے۔ دروازہ کھولتے ساتھ ہی میرے اوپر پھولوں کی بارش ہونے لگی۔ گلاب کی تازہ پتیاں میرے اوپر مسلسل گر رہی تھیں، جن سے تازہ تازہ مہک آ رہی تھی۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو میرے شوہر کا جنازہ غائب تھا۔ اس کے ساتھ ہی محلے کے سب لوگ بھی جا چکے تھے۔ پورے گھر کو پھولوں کی مدد سے سجایا گیا تھا۔ میرے پاؤں کے نیچے سے ڈھیر ساری پتیاں بچھا کر اندر پہنچنے تک کا ایک راستہ بنایا گیا تھا۔ میں بڑی حیران تھی، یہ سب کیا ہے؟ یہ تو ماتم والا گھر تھا، یہاں تو ماتم ہونا چاہیے تھا، پھر یہ سب کیا ہے؟ اور میرے شوہر کا جنازہ کہاں گیا؟ میری ساس کہاں گئی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں ان پھولوں کی پتیوں پر سے گزرتے ہوئے گھر کے اندر کی طرف بڑھی۔ میری ساس کے کمرے سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ اندر سے آنے والی آوازیں سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ پھر مجھے اس عورت کی باتیں سچی لگنے لگی تھی۔ اس نے صحیح کہا تھا کہ میں بے آسرا نہیں ہوں، بھولی اور کم عقل ہوں۔ میری ناک کے نیچے اتنی گھناؤنی سازش رچائی گئی، لیکن میں بے خبر رہی۔ محبت کی آڑ میں میرے ساتھ اتنا گندا کھیل کھیلا گیا۔ مجھے بے تحاشا خود کی کم عقلی پر غصہ آیا۔ میں نے کیسے ایک شخص کو اتنا موقع دے دیا کہ وہ آ کر میری زندگی سے کھیل گیا۔ میری ساس میرے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ ساری تیاری ہو گئی، تم جاؤ اور اسے کہیں سے بھی ڈھونڈ کر لاؤ۔ میرے شوہر نے کہا میں تو اس کی نظر میں مر چکا ہوں، وہ میرے ساتھ کیوں آئے گی؟ میری ساس نے کہا وہ بہت بھولی ہے، تم اس کے سامنے کوئی بہانہ کر دینا کہ تم بے ہوش ہو گئے تھے۔
تو لوگوں نے مردہ سمجھ لیا تھا۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ کچھ بھی کرو، کسی بھی قیمت پر اسے واپس لے آؤ۔ تم جانتے ہو نا، جس مقصد کے لیے اس سے شادی کی تھی وہ اب جا کر پورا ہوا ہے۔ اب اسے ایسے تو نہیں جانے دے سکتے نا۔ اتنا انتظار کیا تھا۔ میں کتنا خوش ہوئی تھی جب تو نے مجھے آ کر بتایا تھا کہ تو نے بھی اپنی بہن کی طرح ایک امیر لڑکی پھنسا لیا ہے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ اس کا کھوسٹ باپ اتنا سخت ہوگا۔ جب تم لوگ آ گئے تب میں یہی سمجھی کہ وہ اپنی اولاد کو معاف کر دے گا، لیکن اس بڈھے نے سارا پلان چوپٹ کر دیا اور اس نکمی کو جائیداد سے آگ کر دیا۔ اور اس کو دیکھو، لیلا کہیں کی تمہارے ساتھ چمٹ کر ہی بیٹھ گئی۔ میں نے تمہاری موت کا ڈرامہ اس لیے رچایا تاکہ اس پر الزام لگا کر اسے گھر سے باہر کر دوں، کیونکہ اس کے باپ سے تو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملنی تھی۔ ہم کب تک اسے مفت میں بٹھا کر روٹیاں کھلاتے رہتے؟ اسی لیے میں نے جان بوجھ کر تیرے کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملائی اور سپرے سے جھاگ بھی لگا دی۔ اور خون کا کیا، بس یہ ذرا سا کٹ لگا اور تیرے ناک اور منہ سے خون بہنے لگا۔ میں حیرت سے ان کی باتیں سن رہی تھی، اور کتنے انکشافات باقی تھے۔ اگلی بات سن کر مجھے یوں لگا جیسے سب سے اصلی بات تو ابھی آئی، پہلے تو چھوٹے موٹے جھٹکے تھے۔ میری ساس کی اگلی بات نے میرے جسم سے جان نکال دی۔ میں بے ہوش ہو کر فرش پر گر گئی۔ میرے شوہر اور ساس نے جب گرنے کی آواز سن کر دروازے کی طرف دیکھا تو یکلخت ان کے چہرے پر خوف کے سائے لہرانے لگے۔ مجھے ہوش آیا تو میرا شوہر کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ میں فوراً سے اٹھی اور کہا کہ مجھے اپنے بابا کے گھر جانا ہے۔ میں اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ میں اپنے باپ کے گھر پہنچی تو ایک ہفتہ پہلے ہی ان کا انتقال ہو چکا تھا، اور وہ مرنے سے پہلے اپنی تمام جائیداد میرے نام پر کر گئے تھے۔ میری ماں مجھے دیکھتے ہی میرے گلے لگ کر رونے لگی۔ میرا حال بھی یہی تھا۔ دراصل نذیر نے مجھ سے دولت کی لالچ میں شادی کی تھی۔ پہلے تو سب کچھ ٹھیک تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ میرے باپ نے مجھے عاق کر دیا تو ان کا دل میری طرف سے کھٹا ہو گیا۔ اب وہ مجھے گھر سے نکالنے کے لیے کوئی پلان کر رہے تھے۔ جب انہیں کوئی وجہ نہ ملی تو اس کے مرنے کا ڈرامہ رچایا اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ پیچھے سے خبر ملی کہ میرے بابا فوت ہو گئے اور اپنی تمام جائیداد کا مالک مجھے بنا گئے، تو یہ خبر سنتے ہی میرا شوہر اٹھ بیٹھا۔ محلے والے کچھ تو ڈر گئے اور کچھ نے وجہ جاننے کی کوشش کی تو انہیں ایسا شو کیا جیسے اسے کچھ یاد ہی نہیں۔ سب نے یہی سمجھا کہ ہماری غلطی ہے، ہم نے بے ہوشی کو موت سمجھ لیا۔ ایک ایک کر کے سب لوگ وہاں سے چلے گئے۔ اب میری ساس اور شوہر مجھے واپس لانا چاہتے تھے تاکہ میری دولت اپنے نام کروا سکیں، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کبھی بھی انہیں معاف نہیں کروں گی۔ شام کو وہ آئے اور مجھ سے بہت معافیاں مانگی، لیکن مجھ پر ان کی کسی بات کا اثر نہیں ہوا۔ اسی رات میرے شوہر کی بہن کو طلاق ہو گئی، جس پر اس نے خودکشی کر لی۔ یہ صدمہ میری ساس برداشت نہ کر سکی اور انہیں فالج کا اٹیک ہوا، جس کے بعد وہ مکمل بستر پر آ گئی۔ نذیر کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ چاہے اس نے جو بھی کیا تھا وہ میری محبت تھی۔ اسی محبت کے صدقے میں نے اسے معاف کر دیا اور ان کی زندگی سے دولت کی ہوس ختم ہو چکی ہے۔ 5 سال بعد اللہ نے مجھے ایک بہت خوبصورت بیٹی سے نوازا۔ اب میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں۔ دولت کی لالچ انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ وہ سنبھل تو جاتا ہے مگر ٹھوکر لگنے کے بعد۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔